بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ شیطان اور انسان کی دشمنی کی ابتدا تب ہوئی جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور تمام فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب شیطان بھی چونکہ فرشتوں میں رہتا تھا اس لیے اس حکم میں وہ بھی شامل تھا۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر یہ اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے سیدھا کھڑا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب آنکھیں کھولیں اور دیکھا کہ ان کی خوب عزت ہو رہی ہے، تمام فرشتے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، مگر ایک طرف ایک ان کا دشمن بھی کھڑا تھا جس کو اللہ رب العزت نے اس کے تکبر کی وجہ سے ملعون قرار دیا تھا اور اس کو وہاں سے نکال دیا۔ تو شیطان نے کہا کہ اللہ مجھے مہلت دی جائے قیامت تک۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی اور وہ اس وقت سے لے کر آج تک بلکہ قیامت تک وہ انسان کا دشمن ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میں اس انسان کو بہکاؤں گا، اس کی وجہ سے میں ملعون قرار دیا گیا ہوں، اپنے ساتھ اس انسان کو بھی میں جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ تب سے یہ دشمنی چل رہی ہے۔ شیطان انسان کو یہ کہہ کر معصیت کی دعوت دیتا ہے کہ وہ اس کا ہمدرد اور خیر خواہ ہے۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی یہ قسم کھا کر یہی کہا تھا کہ وہ اس کا خیر خواہ ہے جب انہوں نے ممنوع شخص سے وہ دانہ کھایا تھا۔ اسی طرح اللہ کے ایک نیک بندے کا قصہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں جس کو شیطان نے اپنے راستے سے ہٹا دیا تھا۔ کہتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا عابد رہتا تھا، ہر وقت اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتا تھا۔ وہ اپنے زمانہ کا سب سے بڑا عبادت گزار تھا۔ اس زمانے میں 3 بھائی تھے جن کی ایک بہن تھی اور وہ اکلوتی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی اور بہن نہ تھی۔ ان تینوں بھائیوں کو ایک جنگ میں جانے کی ضرورت پیش آ گئی۔ اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اپنی بہن کو کس کے پاس چھوڑ کر جائیں اور کون ہے جس پر وہ اعتماد کریں اور کون اس کے حق میں قابل اطمینان ہوگا۔ کہتے ہیں کہ چنانچہ انہوں نے صلاح اور مشورے کے بعد اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو بنی اسرائیل کے عابد کے پاس چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ ان کی نظر میں قابل اعتماد شخص تھا۔ چنانچہ تینوں اس عابد کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ وہ اپنی بہن کو اس کے پاس چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ جب تک وہ جنگ سے نہیں لوٹیں گے وہ اسی کی حفاظت میں رہے گی۔ پہلے تو عابد نے انکار کر دیا اور اس نے ان کی بہن سے اللہ کی پناہ مانگی۔ وہ لوگ اصرار کرتے رہے، بالآخر وہ مان گیا اور کہا کہ اس لڑکی کو میرے کلیسا کے سامنے والے مکان میں لا کر چھوڑ دو۔ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بہن کو اس کے گھر میں لا کر چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ ایک زمانہ تک وہ لڑکی اس عابد کے پڑوس میں رہی۔ ایک عرصہ گزر گیا، عابد نے اس لڑکی کو دیکھا تک نہیں۔ وہ لڑکی کے لیے کھانا لے کر کلیسا سے نیچے اترتا، کلیسا کے دروازے پر رکھ کر اوپر چڑھ جاتا اور اپنے کلیسا کا دروازہ بند کر لیتا۔ پھر اس لڑکی کو کھانا لے جانے کے لیے کہتا، وہ آتی اور اپنا کھانا اٹھا لیتی۔ وہاب کہتے ہیں کہ شیطان نے اس عابد کے ساتھ فریب شروع کر دیا، چنانچہ اس کو خیر کی ترغیب دینے لگا اور کہا کہ دن کے وقت لڑکی کا گھر سے نکلنا اچھی بات نہیں، ہو سکتا ہے کوئی اسے دیکھ لے اور اس سے محبت کر بیٹھے۔ اگر تم ہی اس کا کھانا اس کے گھر کے دروازے تک پہنچا دیا کرو تو یہ بڑے ثواب کی بات ہوگی۔ کہتے ہیں کہ شیطان نے عابد سے اتنا اصرار کیا کہ وہ مجبور ہو گیا، چنانچہ کھانا لے کر جاتا اور لڑکی کے گھر کے دروازے کے پاس رکھ کر چلا آتا اور اس سے بات نہ کرتا۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک زمانہ تک ایسا ہی کرتا رہا۔ پھر اس کے پاس ابلیس آیا اور اس کو خیر اور ثواب کی ترغیب دینے لگا اور کہا اگر تم کھانا لے کر اس کے گھر کے اندر رکھ دو تو ثواب ملے گا۔ چنانچہ عابد جاتا اور کھانا اس کے گھر کے اندر رکھ دیتا۔ ایک زمانہ تک ایسے ہی چلتا رہا۔ پھر ابلیس آیا اور اس کو خیر و شر کی ثواب کی ترغیب دینے لگا اور کہا
اگر تم لڑکی سے بات چیت کر کے اس کا دل بہلا دیا کرو تو کتنی اچھی بات ہوگی۔ بیچاری بری طرح وحشت محسوس کرتی ہے، اکیلی ہوتی ہے۔ ابلیس نے اس سے اتنا اصرار کیا کہ عابد مجبور ہو گیا۔ چنانچہ وہ ایک زمانہ تک اپنے کلیسا کے اوپر سے جھانکتا اور لڑکی سے کچھ بات کر لیتا۔ پھر ابلیس آیا اور کہا کہ اگر تم اتر کر اپنے کلیسا کے دروازے پر بیٹھتے اور اس سے بات چیت کرتے تو وہ بھی اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھتی اور تم سے بات کرتی تو اس سے اس کا دل بہل جاتا۔ شیطان نے اس بات پر اتنا اصرار کیا کہ عابد کو اپنے کلیسا سے اتر کر دروازے پر بیٹھنا پڑا۔ چنانچہ وہ اپنے دروازے پر بیٹھتا اور لڑکی اپنے دروازے پر، اور دونوں بات چیت کرتے۔ ایک زمانہ تک دونوں اسی طرح بات چیت کرتے رہے۔ پھر ابلیس آیا اور اس کو اجر و ثواب کی ترغیب دینے لگا اور کہا اگر تم اپنے کلیسا کے دروازے سے نکل کر اس لڑکی کے گھر کے قریب بیٹھتے اور اس سے بات کرتے تو اس کا دل بہل جاتا۔ شیطان نے پھر اس بات پر اصرار کیا۔ وہ ایسا ہی کرنے لگا۔ ایک زمانہ تک دونوں ایسے ہی باتیں کرتے رہے۔ پھر ابلیس آیا اور کہنے لگا اگر تم اس کے گھر میں جا کر اس سے بات کرتے تو اس کو کسی کے سامنے بے پردہ ہو کر باہر آنے کی ضرورت نہ پڑتی تو یہ بہت اچھا ہوتا۔ یہاں تک کہ عابد اس کے گھر جا کر دن بھر اس سے باتیں کرنے لگا۔ جب دن ختم ہو جاتا تو وہ اپنے کلیسا میں آ جاتا۔ پھر ابلیس آیا اور عابد کی نظر میں اس لڑکی کو اتنی حسین شکل میں پیش کرنے لگا کہ وہ بہک گیا۔ چنانچہ اس عابد نے اس لڑکی کی ران پر ہاتھ مارا اور اس کا بوسہ لے لیا۔ ابلیس عابد کی نگاہوں میں لڑکی کو حسین سے حسین تر بنا کر پیش کرنے لگا، یہاں تک کہ اس عابد نے اس لڑکی کے ساتھ ہم بستری کر لی اور وہ ایک بچہ اس نے جنم دیا۔ پھر ابلیس آیا اور کہنے لگا بتاؤ وہ لڑکی تمہارے بچے کی ماں بن چکی ہے، اگر اس کے بھائی آ جائیں تو تم کیا کرو گے؟ مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہیں ذلیل و رسوا کر دیں گے، اس لیے جاؤ اور اس کے لڑکے کو ذبح کر کے دفن کر دو۔ وہ اس راز کو ڈر سے راز ہی رکھے گی اور کہیں اس کے بھائی کو تمہارے ناجائز تعلقات کا علم نہ ہو جائے۔ چنانچہ عابد نے ایسا ہی کیا۔ پھر شیطان نے عابد سے کہا کیا تم سمجھتے ہو وہ اپنے بھائیوں سے تمہارے تعلقات اور اس کے لڑکے کو قتل کی بات چھپائے گی؟ جاؤ اس کو بھی قتل کر کے لڑکے کے ساتھ دفن کر دو۔ شیطان اس بات پر اصرار کرتا رہا یہاں تک کہ عابد نے لڑکی کو بھی قتل کر دیا اور لڑکے کے ساتھ اس کو بھی دفن کر دیا اور دونوں کے اوپر ایک بڑی سی پتھر کی سل رکھ کر زمین برابر کر دی۔ پھر اپنی عبادت گاہ میں آ کر عبادت میں مصروف ہو گیا۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی معیشت تھی وہ عبادت میں مصروف رہا، یہاں تک کہ لڑکی کے بھائی جنگ سے واپس ہوئے۔ وہ عابد کے پاس آئے اور اپنی بہن کے متعلق دریافت کیا۔ عابد نے کہا وہ مر چکی ہے اور اس پر ترس کھا کر رونے لگا اور کہا وہ بہت اچھی عورت تھی، دیکھو یہ اس کی قبر ہے۔ اس کے بھائی قبر کے پاس آئے اور اس کی موت پر رونے لگے اور اظہار تعزیت کیا۔ کچھ ٹائم وہ اپنی بہن کی قبر پر رہے، پھر وہ واپس اپنے اہل و عیال میں چلے گئے۔ جب رات ہوئی تینوں اپنے اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ شیطان خواب میں ان کے پاس ایک مسافر کی شکل میں آیا۔ سب سے پہلے بڑے بھائی کے پاس آیا، اس سے اس کی بہن کے متعلق پوچھا۔ چنانچہ اس نے عابد کی بات بتائی کہ وہ مر چکی ہے۔ عابد کو بھی اس کا بڑا رنج ہے اور عابد نے کس طرح قبر کی جگہ بتائی تھی وہ بھی بیان کر دی۔ شیطان نے اسے کہا کہ جھوٹ بولتا ہے اور کہا کہ عابد نے تم سے تمہاری بہن کے بارے میں سچ نہیں کہا، اس نے تمہاری بہن کو حاملہ کر دیا تھا، اس کو اس سے بچہ ہوا، چنانچہ اس نے تمہارے ڈر سے لڑکی اور بچہ دونوں کو قتل کر کے جس گھر میں وہ رہتی تھی اسی گھر کے دروازے کے پیچھے گڑھا کھود کر دفن کر دیا۔ وہ گڑھا گھر میں داخل ہونے والے کے دائیں جانب ہے، جاؤ اور جس گھر میں رہتی تھی اس کے دروازے کے پیچھے دیکھو، جیسا میں نے کہا ویسا ہی ملے گا۔ پھر شیطان چھوٹے بھائی کے خواب میں آیا، اس سے بھی ایسا ہی کہا۔ پھر سب سے چھوٹے کے پاس آیا، اس سے بھی اسی طرح کہا۔ جب تینوں بیدار ہوئے تو ان میں سے ہر ایک اپنے خواب کی وجہ سے حیرت اور تعجب میں تھا۔ تینوں ایک دوسرے کے پاس آئے اور کہنے لگے
میں نے رات میں عجیب و غریب چیز دیکھی۔ ہر ایک نے ایک دوسرے کو اپنا خواب بتایا۔ بڑے نے کہا اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں، ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے اور اس خواب کو ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ اور چھوٹے نے کہا کہ باخدا جب تک میں اس جگہ کو جا کر نہ دیکھ لوں میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ کہتے ہیں چنانچہ تینوں بھائی نکلے یہاں تک کہ اس گھر میں آئے جہاں ان کی بہن رہتی تھی۔ دروازہ کھولا اور خواب میں جو جگہ بتائی گئی تھی اس کو کھودا، چنانچہ گڑھے میں اپنی بہن اور اس کے لڑکے کو اسی طرح قتل کیا ہوا پایا جس طرح ان سے خواب میں کہا گیا تھا۔ انہوں نے اس کے متعلق عابد سے پوچھا تو وہ عابد بھی مان گیا۔ چنانچہ انہوں نے اس عابد کے خلاف بادشاہ کے دربار میں درخواست دی۔ عابد کو کلیسا سے نیچے لایا گیا اور پھانسی کے لیے پیش کر دیا گیا۔ جب اس کو تختہ دار پر چڑھایا گیا تو ابلیس آیا اور کہنے لگا تمہیں معلوم ہے کہ میں وہی ہوں جس نے تمہیں عورت کے فتنے میں مبتلا کیا تھا۔ تم نے اس عورت کو حاملہ کر کے اس کو اور اس کے لڑکے کو دونوں کو قتل کر دیا۔ اگر آج تم میری اطاعت کرو اور اس اللہ کے ساتھ کفر کرو جس نے تمہیں پیدا کیا تو میں تمہیں اس مصیبت سے نجات دلا سکتا ہوں۔ عابد نے کفریہ کلمات کہے اور کافر ہو گیا۔ جب وہ کافر ہو گیا تو شیطان نے اس کو سولی دینے والوں کے حوالے کر دیا، چنانچہ اس کو تختہ دار پر چڑھا دیا گیا۔ اتنا بڑا عابد اور کفر کی موت مرا۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا سورہ الحشر میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ وہ پہلے انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تجھ سے بری